Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Shafi'il muztabeen rahmatil alameen. Sayyidina wa nabiyyina wa shafi'ina wa mawlana Abul Qasim Muhammad وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الخيرين الفاضلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. عزیزان گرامی، خداوند عالم نے کسی مخلوق کی خلقت کے بعد اپنی شان میں یہ نہیں کہا کہ بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خالق ہے، سوائے انسان کی تخلیق کے بعد. فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ قرآن مجید کی اور اللہ کی حکمت ہے اور اس کی عدالت ہے کہ اس نے کسی بھی کریٹر کو اگنور نہیں کیا. اور آپ نے ہر جگہ کے اوپر دیکھا ہوگا تبارک اللہ احسن الخالقین. اس نے یہ کہا کہ بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خالق ہے. احسن کا لفظ استعمال کیا. خالقین بہت ہیں مگر ان میں سب سے بہتر خداوند عالم نے اپنے آپ کو قرار دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بنانے والے ہیں وہ مخلوق سے مخلوق بناتے ہیں، اور اللہ جو ہے عدم سے مخلوق بناتا ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. کیا انسان کے اوپر وہ وقت نہیں آیا جبکہ وہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھا جس کا ذکر کیا جائے. تو عدم سے مخلوق کو لانا، لا شے سے شے بنانا، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بہترین خالق کی بات ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی خالق ہیں. یخلقو، میں بناؤں گا اس مٹی سے کہیئت الطیر باذن اللہ. میں اللہ کے اذن سے اس مٹی سے ایک پرندہ بناؤں گا اور اس کے اندر پھونکوں گا اور وہ پرندہ بن جائے گا. تو خالق ہیں لیکن مٹی پہلے ہے. مٹی کے بغیر جناب عیسیٰ بنا نہیں سکتے تھے. تو ایسنس کے اوپر جب آپ پہنچیں گے بالکل، تو وہاں پر آپ کو خالق کائنات نظر آئے. پورے آپ کے اندازہ لگائیں کہ آپ کے مسلز، آپ کا گوشت، آپ کی ہڈی، آپ کے جتنے کیمیکلز ہیں بدن میں، سب کے سب زمین میں موجود ہیں. اس کو نام آپ جو چاہے دے دیں، لیکن سب موجود ہیں. اسی سے خداوند عالم نے آپ کے بدن کو بنایا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین سے کیوں اگایا جیسے درختوں کو زمین سے اگاتے ہیں.
لیکن ہمارے جو ابتدا ہے بالکل اس کو کہا جاتا ہے نطفہ. یہ نطفہ بہت اہم ہے. یہ نطفہ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک لیگل ہوتا ہے اور ایک اللیگل ہوتا ہے. لیگل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اس مذہب کے لحاظ سے, جو بھی مذہب ہے, سوسائٹی اس رشتے کو پہچان لے اور مان لے, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ بدھی ہو, چاہے وہ کرسچنز ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی عیسائی کو, اگر کپل عیسائی کپل مسلمان ہو رہے ہیں, تو آپ کبھی نہیں کہتے کہ مولانا صاحب یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہوئے ہیں, اسلامی نکاح دوبارہ پڑھ لیں. یہ کبھی نہیں ہوتا. جو ان کا نکاح ہو چکا تھا چرچ میں, اس کو مان لیا جائے. تو ان کے مذہب کے حساب سے جو بھی نکاح ہوا ہے وہ نکاح لیگل ہے, اور ان کا مذہب جس کو انلیگل مانتا ہے, یا کائنات میں ہر ایک اس کو انلیگل مانتا ہے. جیسے یہاں پر کامن لا چلتا ہے, یہ جو ہے انلیگل مانا جاتا ہے مذاہب کے حساب سے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف ایک مذہب ہے جس نے حق ازدواج, حق میرج, یہ شوہر پر اور بیوی پر رکھا ہے. یہ صرف شیعہ مذہب ہے کہ یہاں گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. کہ مولانا کے بغیر نکاح نہیں ہوگا؟ نہیں, مولانا کے بغیر نکاح ہوگا. لڑکا لڑکی خود ہی سیدھا جاری کر دیں, نکاح ہو جائے. 2 گواہ چاہیے. اس لیے کہ ایسی جگہ بھی تم رہ سکتے ہو جہاں پر تمہیں 2 گواہ نہ ملیں. جنگل میں ہے اور وہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس صرف ایک لڑکا ہے, ایک لڑکی ہے, دونوں حرام سے بچنا چاہتے ہیں, تو وہاں پر کیا 2 گواہ کہاں سے لائیں گے؟ تو وہاں پر بس انکحتو اور قبلتو, تو ان کا نکاح ہو گیا. اہل سنت کے وہاں نہیں, نکاح میں 2 گواہ چاہیے. اہل سنت کے وہاں نکاح میں 2 گواہ چاہیے. ہمارے وہاں طلاق میں 2 گواہ چاہیے. طلاق اور نکاح میں فرق کیا ہے؟ کہ نکاح جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا اگر دونوں نے کہا, لڑکے اور لڑکی نے یہ کہا کہ ہم شادی شدہ ہیں, ہم نے نکاح کر لیا ہے, تو وہ قبول کر لیا جائے گا. مگر طلاق میں قبول نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ اس میں اختلاف ہوتا ہے. لڑکا یہ کہے گا کہ نہیں ہوئی, اور لڑکی کبھی کہے گی نہیں ہوئی. تو 2 گواہ ضروری ہیں کہ جو ایموشنز کا بھی خیال رکھیں. ایک سلوات بھیج محمد والا. ایموشنز بھی ضروری ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ غصے کے عالم میں طلاق دے دیا. لہذا تاخیر کی گئی, جتنی تاخیر ہو سکے 2 گواہوں کو تلاش کرو, صیغہ طلاق جاری کرو, لڑکی کا حال دیکھو کہ کیا حال ہے اس کا, نجاست میں ہے یا نہیں ہے, اور پھر لڑکے کی طرح دیکھو کہ وہ, آپ اگر سہارے سے بیٹھنا چاہیں آپ سہارے سے بیٹھ جائیں. اس بات بھیج دو محمد والا, وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹھیں. خداوند عالم جزائے خیر دے, اور انشاءاللہ سب کو آپ اس زحمت سے نجات دے دے جس کو کہتے ہیں کہ مسلس کی جو زحمت ہے. سب بات بھیجیں محمد والے محمد. کیا کریں, زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں بیٹھے رہنا پڑتا ہے. اور آپ نے اپنا دہنا ہاتھ اور بایاں ہاتھ دیکھا ہے. ان بچوں سے پوچھیں کہ کس ہاتھ میں زیادہ طاقت ہے. وہ کہیں گے کہ دہنے ہاتھ میں, رائٹ ہینڈ کا وہی, اس لیے کہ یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. خداوند عالم نے انسان کی تخلیق ہی اس لیے کی, ایسے کی ہے
کہ جتنی محنت کرے گا، جتنا اپنے اعضاء و جوارح کو حرکت میں لائے گا، اتنی برکت ہوگی اور اتنی صحت ہوگی. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو بہرحال یہاں پر دو رکھیں اگر دیکھیں کہ اس کے ایموشنز کیا ہیں. غصے میں تو نہیں کہا ہے. ہمارے وہاں طلاق سے طلاق نہیں ہوتی. اس لیے طلاق نہیں ہوتی ہے کہ وہاں غصے میں بھی کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک خاتون نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا کہ رات ہماری ذرا اختلاف ہو گیا ہمارا میاں بیوی کا، اور غصہ آ گیا ان کو، اور انہوں نے طلاق کہہ دیا. اب وہ صبح کو انہوں نے مجھے فون کر دیا. میں نے کہا شکریہ آپ کا، آپ نے فون کر دیا. کہا مولانا صاحب وہ طلاق ہو گئی. میں نے کہا پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کس کے مذہب پر عمل کرتے ہیں. کہا جی میں سنی ہوں اور رسول اللہ کے مذہب کے اوپر عمل کرتی ہوں. میں نے کہا دیکھیں یہ طلاق سے طلاق ہو جانا یہ رسول اللہ نے نہیں کہا تھا، یہ حضرت عمر نے کہا تھا. اگر آپ ان کے مذہب پر عمل کرتی ہیں تو طلاق ہو گئی، اور اگر رسول اللہ کے مذہب پر عمل کرتی ہیں تو طلاق نہیں. تو انہوں نے یہ کہا پلٹ کر مولانا صاحب ہم تو رسول اللہ کے مذہب پر عمل کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو آسان نہیں ہے. ہمارے وہاں تو بالکل ہی کھلی کتاب ہے. یہاں پر کوئی چھپی ہوئی راز نہیں ہوتے کہ اس میں جا کر. تو یہاں پر جب ہو گیا نکاح دونوں کا تو میاں بیوی دونوں برابر. یہ مولانا صاحب بھی جو ہے اکثر شادیوں میں کہتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی برابر ہیں، لیکن بیوی کے اوپر شوہر کو ولایت کا حق ہے. اس کے اوپر ولایت ہے اس کو. اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے اوپر ایک درجہ زیادہ حق رکھتا ہے. اور وہ حق کیا ہے، کیوں ہے ایک درجہ زیادہ؟ اس لیے کہ یہ اپنی روزی کماتا ہے اور اس کو بھی کھلاتا ہے. تو روزی کمانا اس کو ایک درجہ بلند کرتا ہے بیوی سے. اب دور وہ آ گیا کہ اب دونوں کما رہے ہیں، اور کبھی کبھی بیوی جو ہے وہ زیادہ کما رہی ہے، شوہر کم کما رہا ہے. تو اب کس کا حق زیادہ ہے؟ تو اب شریعت نے بڑھ کر کہا کہ نہیں، اب بھی اسی کا حق زیادہ ہے. اس لیے کہ ہم نے شوہر پر اخراجات واجب کیے ہیں، شوہر پر نفقہ واجب کیا ہے، بیوی پر نفقہ واجب نہیں کیا ہے. تو چاہے بیوی جتنا کمائے اس کے اوپر اتنا حج تو واجب ہوگا، مگر اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کھلائے اور اپنے بچوں کو کھلائے. یہ اس کی محبت ہے. اگر ایسا کرتی ہے تو ایک صلوات ہے محمد والا. اللہم صلی علی محمد. لیکن اب بھی اگر گھر سے وہ نکلے گی باہر تو شوہر کی اجازت ہوگی. شوہر اجازت دے. میں نے کہا کہ بھیا شوہر اجازت دے. اگر نہیں دیتے آج کل کے زمانے میں کون پوچھتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہاں ہے؟ نہیں. فون کر کے آپ پتہ لگاتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں. تو گھر پر نہیں ہے، کہیں چلی گئی ہیں، بغیر پوچھے چلی گئی. آپ مجھ سے کہیں مولانا صاحب کیا ہوگا؟ میں نے کہا اب یہ ہوگا کہ آپ جو ہے راضی ہیں کہ نہیں ہیں ان کے جانے سے. جگہ جگہ پر کیوں رکھا خداوند عالم نے کہ شوہر سے اجازت لے کر گھر سے نکلے؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر قوامون بنایا ہے، گارڈینز اور پروٹیکٹرز بنایا ہے. اگر ان کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ بیوی کہاں گئی ہے تو پروٹیکٹ کیسے کریں گے؟ تو پروٹیکٹ کرنے کی وجہ سے خداوند عالم نے اس اصول کو قائم کیا کہ گھر سے نکلو تو شوہر کو بتا دو کہ کہاں جا رہی ہو،
تاکہ شوہر نگاہ رکھے. آج کل کے زمانے بیوی کے شوہر کو بتانے کی کیا ضرورت ہے, 911 کال کر لیں. تو 911 کال کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے وہاں بیٹھا ہوا تھا, رات کے تقریباً 2 بجے تھے. ایک صاحب نے مجھے کال کیا اور کال کرنے کے بعد کہا, مولانا صاحب میں نے اپنے ویئر ہاؤس میں پورے کے پورے کیمرے لگا رکھے ہیں, اور میرے دیکھیں, انہوں نے بھیجا بھی مجھے, کہ دیکھیں میرے ویئر ہاؤس میں چوری ہو رہی ہے. میں نے کہا چوری ہو رہی ہے, کہا روکتے کیوں نہیں؟ کہا میں نے 911 کال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہونے دو, چوری ہونے دو, اور تم بھی نہیں آنا اور ہم بھی اندر نہیں جائیں گے. ہم باہر ہیں تمہارے ویئر ہاؤس کے, مگر ہم اندر نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس ویپن ہو اور وہ ان کو استعمال کر لیں ویپنس کو ہمارے اوپر, اور ایک آدھ جو ہے وہ مر جائے. میں نے کہا یہ تو, کہا میرے مولانا صاحب میں کیا بتاؤں کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے, میں اپنے ویئر ہاؤس میں چوری ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, 911 وہاں موجود ہے مگر کوئی حفاظت نہیں. تو بہت سی جگہ جیسے لاس اینجلس میں, کیلیفورنیا وغیرہ میں دکانداروں سے کہہ دیا ہے $1000 سے نیچے اگر چوری ہو تو ہمیں کال نہیں کرنا. تو بھائی یہاں پر بھی اگر ایسے ہی ہے 911, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی بہت چھیڑ چھاڑ پہ 911 کال نہ کرنا. تو وہ جو حالت ہے شوہر ہی کی حالت ہوتی ہے جب اس کی اہلیہ کی طرف کوئی بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کے اوپر اثر ہوتا ہے, اگر اس کے اندر شائنس اور حیا پائی جاتی ہے. سب سے آخر میں ایک جملہ میں آپ سے کہہ دوں کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کا کفن دفن اور غسل سب کچھ شوہر پر واجب ہے. بیوی کے بھائی بھی موجود ہیں, بیوی کا باپ بھی موجود ہیں, مگر اجازت لی جائے گی شوہر سے. ولی بنایا ہے اس کو, اور یہ بتایا ہے خداوند عالم نے کہ یہ ساتھ صرف زندگی میں نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی ہے. ہاں ایک رشتہ ہے جو ٹوٹ جاتا ہے, یہ ٹوٹ جاتا ہے رشتہ, دفن کیا اور رشتہ ختم. ایک رشتہ ہے جو نہیں ٹوٹتا, اور وہ رشتہ ہے خون کا رشتہ. باپ کا رشتہ بیوی سے, بیٹی سے کبھی ٹوٹے گا نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی عورت کے لیے آپ ایثار ثواب کرتے ہیں تو یہ جملہ کہتے ہیں کہ فلاں بنت فلاں, یعنی باپ کا نام ساتھ میں لگاتے ہیں. یہ باپ کا نام ساتھ میں لگانا بتاتا ہے کہ تمام رشتے ٹوٹ گئے مگر یہ رشتہ. اب زوجیت والا رشتہ قبر میں پہنچانے کے لیے ہے, مگر بنتیت اور بیٹی ہونے کا رشتہ قبر میں بھی ہے. یہی زندگی بھر کہا جائے گا کہ فلاں کی بیٹی ہے, فلاں کی بیٹی ہے, فلاں کی بیٹی ہے. اب یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں کہ اللہ نے جب محبت واجب کی ہے تو اگر زوجیت والے رشتے کو مودت کی آیت میں شامل کیا جائے تو وہ مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا. مگر رسول کی بیٹی کا رشتہ جو ہے یہاں پر بھی ہوگا, وہاں پر بھی ہوگا. جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا قیامت میں جب لوگوں کو بلایا جائے گا تو وہ کون سے رشتے سے بلایا جائے گا؟ کہا کچھ کو بلایا جائے گا ماں کے رشتے سے اور کچھ کو بلایا جائے گا باپ کے رشتے سے. کہا وہ کون ہے جو ماں کے رشتے سے بلایا جائے گا؟ کہا وہ ہیں جن کے دلوں میں محبت علی نہیں ہے. اور جن کو باپ کے رشتے سے بلایا جائے گا یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک صلوات بھیجے محمد. تو یہ ولایت ہے. ایک دوسری ولایت ہے باپ کی ولایت بیٹے پر, اولاد پر, کہ اس کو جو ہے یہ حق ہے کہ وہ بچے سے کہے جب تک گناہ کا حکم نہ دیں اس کی بات آپ مانیں.
تیسرے ولایت ہے ولایت وارث کی ولایت. جیسے جناب زکریا نے یہ کہا رب ہب لی من لدنک ولیا، پالنے والے مجھے اپنی طرف سے ایک ولی دے دے. کیا کرے گا وہ ولی؟ یرثنی و یرث آل یعقوب، وہ میری وراثت حاصل کرے گا اور آل یعقوب کی وراثت حاصل کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر وراثت کے معنی میں ولایت ہے، وارث ہوگا. سب سے بڑا بیٹا جو ہوتا ہے وہ وارث ہوتا ہے، خاص وارث اپنے باپ کا. خاص وارث کا مطلب کیا ہے؟ اس کو باپ کی انگوٹھی ملے گی، باپ کا عصا ملے گا اور باپ کا عمامہ ملے گا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو میٹیریل آبجیکٹس ہیں. نہیں، یہ میٹیریل آبجیکٹس نہیں ہیں. باپ کا عمامہ ملے گا یعنی وہ پوزیشن ملے گی جو باپ کے پاس ہے. کمیونٹی میں جو پوزیشن ہے باپ کی سرداری والی یا جو بھی اس کی پوزیشن ہے وہ ملے گی. عصا ملے گا یعنی پراپرٹی ملے گی جو سہارا دے گی اس کو، اور یہ انگوٹھی ملے گی اس کو باپ کی طرف سے. تو اس کے بدلے میں بھی خدا نے مانگا ہے. بدلے میں کیا ہے؟ باپ کی قضا نمازیں اور باپ کے قضا روزے اور باپ کے قضا حج وغیرہ وہ ادا کرے گا. ایک سلوات بھیجیے. آپ پریشان آپ پریشان ہو رہے ہیں، تھوڑا سا ہم بدل گئے ہیں، تو ایک سلوات بھیجیے. تو یہاں پر جو ہے وہ باپ کی قضا نماز، باپ کے اکثر جو ہے وہ کبھی کبھی ماں باپ سے ارے وہ بیٹا پڑھوا دے گا مولانا صاحب، ہم تو رہنے دیں گے. تو وہاں نام نہیں لوں گا، غیبت ہو جائے گی. ایک شہر میں گیا تو بیٹے نے آ کر مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے والد جو ہے پورے رمضان کا روزہ رکھتے ہیں مگر نماز ایک وقت نہیں پڑھتے. آپ ذرا ان کو نصیحت کیجیے. میں نے نصیحت کی ان کو، کہنا کہ مولانا صاحب یہ روزہ تو میرے سمجھ میں آتا ہے سائنٹیفک ہے، نماز میرے سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا میں نے اب تک پڑھی نہیں. میں نے کہا اتنی جو قضا ہو گئی ہے، 70 سال آپ کے ہو گئے، یہ سب وہ بیٹے کے اوپر واجب ہے. انہوں نے میرے سامنے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ میری نمازیں نہیں پڑھنا، تم پر واجب نہیں ہے. اگر یہ صورتحال ہے تو گئی نماز. لیکن اگر یہ صورتحال نہیں تو اب آپ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب میں اپنی نماز پڑھنا میرے لیے مشکل ہے، باپ کی نماز کیسے میں پوری ادا کروں گا؟ تو شریعت نے ایک چھوٹ دے دی ہے کہ نماز اجارہ پڑھوا دو، کسی کو پیسے دو اور اس کے بدلے میں اس کی نماز ادا کرو. کہا مولانا صاحب پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کہ پیسے جو ہے مرحوم کی جو ملکیت ہے وہ چھوڑ کر جو مرے ہیں اس میں سے 1/3 جو ہے وہ ان چیزوں میں صرف ہو سکتا ہے. تو 1/3 میں آپ صرف کر لیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں ڈائری بنا کے مر رہا ہوں کہ کتنی نمازیں میری قضا ہیں، اور جو نمازیں قضا ہے میں ادا کر دیتا ہوں تو ٹک کر دیتا ہوں، باقی تو رہنے دیتا ہوں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے کہ کم سے کم وارثوں کو یہ تو پتا چلا کہ کتنی نمازیں قضا ہیں. وصیت کرنا واجبات میں سے ہے. ایک سلوات بھیجے محمد والے. جیسے خداوند عالم نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طریقے سے کتبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. کتب علیکم الوصیہ، تمہارے لیے بھی اذا حضر الموت، جب تمہارے پاس موت قریب آ جائے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ وصیت کرو. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ آپ وصیت کرنا شروع کریں گے تو اولاد یہ پوچھے مرنے والے ہیں. نہیں، آپ اب بھی وصیت کر سکتے ہیں. وصیت تو آپ کے ساتھ رہنا چاہیے 24 گھنٹے، خاص طور سے امریکہ میں، USA میں.
اس لیے کہ اگر آپ کی وصیت نہیں ہوگی تو یہ وہ لے جائیں گے. تو یہاں پر وصیت کرنا ضروری کہ میری ملکیت کس کو جائے گی, کتنی جائے گی, کیا جائے گی. اگر کہیں اسلامی ملک میں آپ ہوتے تو پھر وصیت نہ بھی کریں تو وہ مسلمان ملک آپ کو وصیت کے اعتبار سے لڑکے کو کتنا ملنا چاہیے, لڑکیوں کو کتنا ملنا چاہیے وہ طے کر لے. تو اس وصیت میں پہلا درجہ جو ہے وہ آپ کا ماں باپ, اس کے بعد بیٹے اولاد, اور تیسری منزل ہے زوجہ یا بیوی یا شوہر. اور ان لوگوں کا حق جو ہے وہ الگ الگ ہے. ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا, بیوی کو اگر اولاد ہے 8واں حصہ ملے گا, اور باقی کا ان کے درمیان میں تقسیم کر دیا جائے گا. کہ میں درس نہیں کہہ رہا ہوں, مدرسہ نہیں ہے, لیکن آخر میں ایک جملہ مجھے کہنا ہے. اولاد کے ہوتے ہوئے بیوی کو ملے گا 8واں حصہ. رسول اللہ کی ملکیت کا اندازہ کریں, اور اندازہ کرنے کے بعد اب مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ نے اپنے بعد کس کس کو چھوڑا ہے. رسول اللہ نے اپنے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو چھوڑا ہے, اور 9 بیویاں چھوڑی ہیں. 9 بیویوں کو ملے گا 8واں حصہ, اور وہ آپس میں تقسیم کریں گی. رسول اللہ کا گھر, اور فاطمہ کو ملے گا آدھا حصہ. تو 8ویں حصے میں اگر رسول اللہ کے گھر کو 9 میں تقسیم کیا جائے تو میرے خیال میں 1 فٹ یا 2 فٹ زمین ملتی ہے. اور اگر یہ کہے کہ یہ میں نے جو اپنے بابا کو دفن کیا ہے وہ اپنی زمین میں دفن کیا ہے, تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ لٹایا تھا یا کھڑا کیا تھا, اس لیے کہ جگہ ہی اتنی چھوٹی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. تو ہمارے وہاں یہ ہے کہ نہیں, یہ جو ہے وہ وراثت ہے, اور وراثت اور وصیت ہے, یہ دونوں آپ کو انجام دینا ہے. بس چاہتے یہ ہے کہ ولی کے معنی ہے ناصر کے, مددگار کے. مدد کرنے والے کو بھی ولی کہا جاتا ہے, دوستی اور محبت کرنے والے کو بھی ولی کہا جاتا ہے. جیسے المومنون اولیاء بعضهم من بعض, مومنین ایک دوسرے کے ولی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ایک دوسرے کے مددگار ہیں, ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ دونوں جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں دوستی کے معنی اور محبت کے معنی. اب آیت کی طرف آئیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پہلا ترجمہ کریں. بے شک اللہ کے علاوہ کوئی وارث نہیں, اور اس کا رسول وارث ہے, اور وہ وارث ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے, نماز قائم کر رہا ہے, ایمان والا ہے, نماز قائم کر رہا ہے, حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. یہ 3 صفتیں. تو اولاد کو کچھ نہیں ملنا چاہیے, یا تو اللہ کو مل جائے, یا رسول کو مل جائے, یا اس کو مل جائے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. یہ ہوتا نہیں ہے. دوسرے محبت کے معنی میں اور ناصر کے معنی میں, مددگار کے معنی. مجھے یہ اچھا لگتا تھا. اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہارا مددگار اللہ ہے, صرف اللہ ہے, یا اس کا رسول ہے, یا وہ ہے جو ایمان رکھتا ہے, نماز قائم کرتا ہے, حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اگر یہ ترجمہ کریں مددگار کا تو اب ہمیں یہ کہنے کا پورا حق ہے یا اللہ مدد, یا رسول مدد, یا علی مدد. اور یہی ترجمہ آپ سناتے بھی ہیں. ہم نے ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو یہ ترجمہ اگر کر لیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر یہ ترجمہ بھی نہیں ہے.
یہاں پر ترجمہ ہے حکومت کا، یہاں پر ترجمہ ہے مدبر اور تدبیر کا۔ اللہ ہی تمہارا حاکم ہے اور اس کا رسول تمہارا حاکم ہے، اور وہ تمہارا حاکم ہے جو ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہ حکومت کے معنی میں جب آپ لیں گے تو صحیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آگے رسول کی حدیث بیان کر رہی ہے کہ اوسی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، من تولانی، جو مجھ سے تولا کرے، وہ صدقنی، اور جو میری تصدیق کرے، میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہ صلی علی محمد میں نے ترجمہ نہیں کیا، تولا کہا ہے۔ اوسی من تولانی و صدقنی، اس کو وصیت کی جا رہی جو رسول کو تولا اور تصدیق کرتا ہے کہ وہ علی کی ولایت اختیار کرے۔ وَيُحِبُّهُ، اب آگے چل کے، اور اس کو دوست رکھے، اس سے محبت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی محبت میری محبت ہے اور میری محبت اللہ کی محبت ہے، اور اس سے دشمنی نہ کرے، اس لیے کہ اس کی دشمنی میری دشمنی ہے، میری دشمنی اللہ کی دشمنی ہے۔ تو یا رسول اللہ، تولا میں تو آ گیا، محبت تو آ گئی تھی، پھر دوبارہ محبت کا ذکر کیوں؟ تو رسول اللہ جواب میں یہی کہیں گے کہ نہیں، تولا کے معنی حکومت کے ہیں۔ جس نے مجھے حاکم سمجھا اور جس نے میری تصدیق کی، اس کو میں وصیت کرتا ہوں کہ علی کی حکومت کو تسلیم کرے اور علی سے محبت کرے، اس لیے کہ علی کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ علی سے بغض نہ کرے، اس لیے کہ علی کا بغض اللہ کا بغض ہے۔ بس یہاں پر پتہ چلتا ہے، اور دوسرے وہیں پہنچ جائے نا۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے۔ ایک اور سلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ بچے بیٹھے میرے سامنے، ان بچوں کے لیے ایک جملہ۔ جب بھی آپ کسی کتاب کو کھولتے ہیں، whenever you open a book، جب بھی آپ کتاب کو کھولتے ہیں تو اس میں 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصے کا نام ہے پریفیس یا انٹروڈکشن، دوسرے جو ہے کتاب کا میٹر ہوتا ہے، تیسرے جو ہے اس کا کنکلوژن ہوتا ہے۔ ہر کتاب میں یہی صورت آپ کو ملے گی۔ پریفیس کیا ہے، اور اس کے بعد پریفیس میں لکھا جاتا ہے کہ کتاب میں کیا کیا آئے گا، اور کنکلوژن میں بھی یہی بتایا جائے گا کہ کتاب میں کیا کیا ذکر ہوا، اور درمیان میں کتاب ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے اسلام کی کتاب کا آغاز اور پریفیس لکھا ہے دعوت ذوالعشیرہ میں، اور یہ کہا ہے کہ عرب میں کوئی جوان ایسا نہیں ہے جو وہ لایا ہو جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اور اگر اس کو مان لو تو تمہیں یہاں بھی بادشاہ بنو گے، وہاں بھی نجات حاصل کرو گے۔ اور یہ کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے۔ یہ جو میری مدد کرے گا اور مجھے سپورٹ کرے گا، وہ میرے بعد کیا ہوگا؟ میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین اور خلیفہ ہوگا۔ یہ اہل سنت کی کتاب سے بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ تینوں باتیں، وزیر، وصی اور خلیفہ۔ وصی کہتے ہیں جو آپ کی وصیت کو اور ول کو پورا کرے، وہ وصی ہے۔ وزیر کہتے ہیں سپورٹ کرنے والے کو، مددگار کو، اور یہ جو ہے آپ کا خلیفہ، جو آپ کا جانشین۔ پریفیس لکھ رہے ہیں خداوند عالم کے رسول، اور اس پریفیس میں ولایت اور خلافت اور وصایت علی ابن ابی طالب کا ذکر ہے۔ یعنی ابھی کتابیں
یعنی ابھی کتاب اسلام کھلی نہیں ہے، صرف پریفیس ہے اور انٹروڈکشن ہے، تو ولایت کے ساتھ، خلافت کے ساتھ، وصایت کے ساتھ اور وزارت کے ساتھ۔ اب جب اس کتاب کا کنکلوژن ہوا تو رسول اللہ نے ان سب لوگوں کو جمع کیا جنہوں نے کتاب پڑھ لی ہے کہ آؤ میں تمہیں اس کا کنکلوژن بتا دیتا ہوں۔ تو غدیر میں سب کو جمع کر کر رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کنکلوژن کی ضرورت کیا تھی جب پہلے ہی اعلان کر دیا تھا؟ میں کہا پہلے اعلان کیا تھا جہاں پر رسول نے وعدہ کیا تھا وہ میرا خلیفہ ہوگا، وزیر ہوگا، وصی ہوگا، اور غدیر وعدے کے پورا ہونے کی جگہ ہے جہاں پر یہ کہا کہ یہ میرے بعد میری طرح سے مولا ہے، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں مانتا علی کو مولا، وہ حقیقت میں رسول کو مولا نہیں مانتا ہے، بے شک، اس لیے کہ رسول خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے تو ایک تو آپ کی وصایت ہے، وصایت کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے بعد جتنے کام انجام دینا ہے وہ سب مولائے کائنات کے ذمہ ہے، کفن ہے، دفن ہے، سب کچھ ہے، اور خود رسول اللہ نے کہا یا علی مجھے صرف تم غسل دو گے اور پیران کے اوپر سے تم غسل دو گے۔ لہذا مسلمانوں نے کہا کہ بھئی وہ تو علی کا کام ہے، ہم تو جا رہے ہیں، انہوں چلے گئے، علی کے اوپر چھوڑ دیا۔ مولا نے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، تیار رکھا کہ اب تو مسلمان آئے گے۔ 72 گھنٹے تک جس رسول کے جنازے کو رکھا گیا ہے مسلمانوں کے انتظار میں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا عالم ہوگا۔ اب جب آ کر مولا علی سے انہوں نے کہا کچھ لوگوں نے کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں رسول کی، تو مولا علی نے کیا جملہ کہا؟ مولا علی نے کہا کہ بس رسول اللہ کے پاس کھڑے ہو جا اور اس آیت کی تلاوت کر دو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ۔ تو مسلمان یہی آیت پڑھتے رہے۔ نماز کس نے پڑھی؟ آپ دیکھ لیں کسی بھی کتاب میں نماز کا ذکر نہیں ہوگا کہ نماز کس نے پڑھی ہے مولا رسول اللہ کی، نماز جنازہ۔ تو وہ وصیت جو تھی رسول اللہ کی وہ پوری کی ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کہ غسل بھی کیا، کفن بھی پہنایا، اور ساتھ میں تہنید بھی کی اور نماز بھی پڑھائی۔ اس کے بعد قبر میں بھی مولا کائنات نے اتارا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ قبر رسول میں رسول گئے ہیں، اور رسول کی جگہ سے جو اٹھا ہے وہ نفس رسول ہے۔ ایک مولا دفن ہوا ہے، دوسرا مولا پر طلوع ہوا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد غدیر کا خطبہ کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ پڑھ لیجئے گا، ذرا ممبر سے کم ہی بیان ہوتا ہے۔ 3 گھنٹے کا خطبہ ہے غدیر کا، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ غدیر اگر رسول اللہ چاہتے تو یہی جملہ منا میں بھی کہہ دیتے، ابھی حج کر کے آ رہے ہیں، منا میں کہہ دیتے یا وہاں پر کہہ دیتے، عرفات میں کہہ دیتے، حج کے موقع پر کہہ دیتے۔ نہیں، رسول اللہ نے اس کو یونیک رکھا کہ 2 حکم ایسے ہیں جو مجھے پہنچانے ہیں، ان میں سے ایک حج ہے اور دوسرے ولایت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی، اور 5 میں نماز، الصلاۃ والحج، الصوم والزکات، ترتیب مولا کی ہے۔
اور آخر میں کہا ولایت. تو پوچھنے والے نے کہا کہ سب سے افضل کون سی چیز ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ سب سے افضل ولایت ہے، اس لیے کہ ولایت ان چاروں کی کنجی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اللہ. پھر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر میں جب انسان جائے گا تو اس کے سامنے 5 صورتیں آئیں گی، 6 صورتیں آئیں گی، اور 6 صورتوں میں سب سے خوبصورت ایک جو سرانے آ کر کھڑی ہو جائے گی. دہنی طرف ایک صورت، بائیں طرف ایک صورت، پائنتی ایک صورت، اوپر ایک صورت. تو ایک مرتبہ پوچھنے والے نے کہ مولا یہ کون کون ہے؟ کہا کہ نہیں، ابھی موقع نہیں آیا، ابھی تو وہ خود جو خوبصورت ہے سب سے زیادہ وہ پوچھے کہ تم کون ہو جو دہنی جانب ہو کا نماز ہو، کہ تم کون ہو جو بائیں طرف ہو زکوٰۃ، روزہ، حج، نیکی، کب تم کس لیے آئے ہو؟ کہا میں ولایت ہوں، ان میں سے کسی میں اگر کمی ہو جائے تو میں اس کا پورا کرتا ہوں. سبحان اللہ. کسی شاعر کا شعر ہے، کسی شاعر کا شعر ہے، مگر اس کا ترجمہ میں صرف آپ کے سامنے کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہو تو آپ اس کو شعر کو یاد کر لیں. لیکن یہاں پر اس شاعر کو بھی میرا سلام جس نے کہا ہے، جب تک اکیلا تھا قبر میں اس وقت تک میں ملک سے ڈر رہا تھا، ملائکہ سے ڈر رہا تھا، اور جب علی آ گئے تو ملائکہ ڈر رہے تھے اور میں مسکرا رہا تھا. ایک صلوات بھیجے محمد. سبحان اللہ. یہ میری طرف سے نہیں ہے بلکہ خود مولا کائنات نے کہا کہ مولا حارث ابن حمدان کو، حارث ابن حمدان مولا کے اتنے قریب تھے اور اتنا زیادہ مولا ان کو چاہتے تھے کہ یہ بیمار ہوئے تھے حارث ابن حمدان، تو مولا ان کی عیادت کے لیے خود گئے. اور مولا نے حارث کو دیکھا تو حارث کو خوشی کے مارے کہا مولا آپ کے آنے ہی سے مجھے صحت مل گئی. کہا حارث میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، میری وجہ سے، میرے آنے کی وجہ سے اپنی قوم کے اوپر فخر نہ کرنا کہ دیکھو میرے گھر علی آ گئے. اور یہ یاد رکھو کہ صرف یہاں نہیں آیا ہوں. کہا مولا کہاں کا؟ کہا حارث من یمت یرنی، جو مرے گا مجھے ضرور دیکھے گا، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ منافق ہو، سب مجھے دیکھیں گے. بس فرق اتنا ہوگا کہ جو مومن ہوگا وہ خوش ہوگا، اور جو کافر ہوگا اور منافق ہوگا وہ اپنے ہاتھ ملے گا اور یہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس کو بنا لیتا جو میرے پاس آیا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. یہ روایت. تو اللہ ولی ہے، اللہ ہمارے درمیان آ نہیں سکتا، اور دوسرے رسول ولی ہیں، اور تیسرے حاکم جو ہے وہ مولا کائنات ہے. اور مولا کائنات نے یہ خود کہا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرے پاس 12 ہیں، میرے بعد 12 ہیں. اور پھر امام زمانہ کا ذکر ہے. تو بس یہاں پر اکثر جو اہل سنت ہیں اور دیگر تفاسیر ہیں اس میں آپ دیکھیں گے ان تفسیروں میں کہ اہل بیت سب سے افضل ہیں مگر انبیاء کے نیچے، انبیاء پہلے پھر اہل بیت. یہاں پر میں آپ کو روک کر بس اتنا کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے بھی، یہ جو رسول نے اعلان کیا تھا غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا، رسول اللہ نے یہ تو نہیں کہا جس جس کا میں مولا ہوں، یہ تو نہیں کہا جس جس کا میں مولا ہوں اس آڈینس کے لیے نہیں کہا تھا. یعنی جب سے رسول ہیں
کب سے رسول ہیں؟ میں نبی تھا اس وقت بھی جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو اب وہاں بھی مولا ہے رسول، کس کے؟ جبرائیل کے، ملائکہ کے، سب کے مولا ہے۔ اب زمین پر آدم آ گئے، آدم کے مولا رسول، نوح کے مولا رسول۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، انبیاء علیہ السلام کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک شخص نے آ کر یہ کہا، توریت پڑھ رہا تھا ایک شخص، اور وہ پڑھتے پڑھتے اس نے رسول اللہ کو جا کے سنانا شروع کر دی توریت۔ اب وہ توریت سنا رہے ہیں اور رسول اللہ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ کسی صحابی نے آ کے اس کو تہوکہ دیا اور کہا کہ ارے وہاں تو دیکھو، رسول اللہ کے چہرہ زرد وہ سرخ ہو رہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ معاف کیجیے گا، میں نہیں سمجھا کہ آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ کہا ہاں تکلیف دے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر میرے زمانے میں موسیٰ آ جائیں تو موسیٰ میرے امتی ہوں گے، موسیٰ میرے امتی ہوں گے، میرے رسول نہیں ہوں گے۔ تو رسول کے زمانے میں جتنے انبیاء آ جائیں وہ امتی بن کر آئیں گے، اور اگر رسول نماز پڑھا رہے ہیں تو رسول کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو اب جو ولی ہے ایسا جو نماز قائم کرتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے زمانے میں آ جائیں تو وہ بھی رسول علی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور عیسیٰ نے پڑھ کر بتائیں گے کہ یہ علی کا جانشین ہے جو آخر میں آیا ہے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، میں وارث انبیاء ہوں، یہ وارث ائمہ ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد صلی علی محمد۔ تو یہاں پر اگر حقیقت میں دیکھیں، حسین کے پاس ولایت تھی، ولایت تکوینی بھی تھی، ولایت تشریعی بھی تھی، اور اگر چاہتے حسین تو ملائکہ مدد کرنے کے لیے آئے تھے، ایک نہیں بلکہ 4000 ملائکہ آسمان سے اترے تھے کہ ہم آپ کی نصرت کے لیے آئے۔ مولا نے کہا کہ اتنے دور چلے جاؤ کہ میری آواز تم تک نہ پہنچے، اس لیے کہ تم جب ان پر حملہ کرو گے تمہیں دیکھ نہیں سکتے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری طرف سے مدد ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی مدد کو حسین نے روک دیا، اور دوسری طرف جنات کی مدد کو روک دیا۔ لیکن ایک مددگار نہیں تھا، تو حسین نے خط لکھ کر بلایا۔ جب جناب زینب نے کہا کہ بھیا یہ بار بار جو وقت پہ وقت چلا آ رہا ہے، قافلے پر قافلہ چلا آ رہا ہے، گھوڑوں کی تاطوں کی آواز سے زمین کربلا دہل رہی ہے، یہ کون ہے؟ کہا بہن 3 محرم کو عمر سعد آیا تھا، اور یہ 34 محرم کو شبر ذوالجوشن آیا۔ ایک مرتبہ بہن نے بڑی مظلومیت کے ساتھ بھائی سے کہا بھیا کیا ہمارا کوئی مددگار نہیں آیا؟ کہا بہن میں نے خط لکھ دیا ہے، اور وہ مددگار بھی آنا ہی چاہتا ہے۔ وہاں ہزاروں کا لشکر آ رہا ہے، یہاں حسین ایک مددگار کے انتظار میں۔ خط پہنچا کوفے، اور اس سے پہلے بیوی نے خواب میں دیکھا حبیب کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا آئی ہے، اور نہر کے پاس کھڑی ہوئی، ان کے ہاتھ میں 2 کپڑے ہیں جو قمیص ہیں، ایک کو انہوں نے پانی میں ڈالا اور نکالا تو سبز ہو گئی، اور دوسری قمیص کو پانی میں ڈال کر نکالا تو سرخ ہو گئی۔ تو وہ اٹھی، اٹھنے کے بعد انہوں نے حبیب سے کہا حبیب تم نے خضاب بہت دنوں سے نہیں کیا ہے، جاؤ اور خضاب لگا لو۔
بازار میں حبیب گئے خضاب خریدنے کے لیے، دیکھا مسلم ابن اوسجہ، کہا مسلم تم کس لیے آئے؟ کہا میں بھی خضاب لینے آیا ہوں۔ لیکن مسلم ابن اوسجہ نے پلٹ کر یہ کہا حبیب میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری یہ خضاب، تمہاری یہ داڑھی خضاب سے رنگین نہیں ہوگی، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے خون سے رنگین ہونے والی ہے۔ حبیب نے کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، میں حسین کی نصرت کے لیے جاؤں، لیکن ابھی وقت نہیں آیا ہے مولا نے۔ اور رات میں جب گزر گئی رات، دوسرے دن حبیب کے گھر تک الباب ہوا۔ حبیب کھانا کھا رہے تھے، اٹھے اور اٹھنے کے بعد دروازہ کھولا تو سامنے ایلچی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا بھیجا ہوا ایلچی ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا یہ خط لائے۔ خط کا مضمون آپ دیکھیں، چند فقرے ہیں۔ من حسین ابن علی الى رجل فقیر، یہ حسین ابن علی کی طرف سے خط ہے، رجل فقیر کے نام۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت سمجھدار ہوتا ہے، جو بہت عالم ہوتا ہے، جو استنباط کرتا ہے، یعنی قرآن کی آیات سے مطلب نکال لے۔ تو ایک تو جملہ یہ کہا، دوسرے یہ کہا کہ میں کربلا میں ہوں، میرے ساتھ بچے اور بیوی، اور اے حبیب تم تو بڑے حرمت والے ہو، تم جانتے ہو احترام کیا چیز ہے، آؤ آ کر سعادت حاصل کر لو، نیکی حاصل کر لو۔ بس اتنا ہی جملہ تھا۔ حبیب سب کچھ سمجھ گیا کہ بیویاں ہیں، بچے ہیں۔ امام نے کہا حرمت والے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیویوں کے لیے بھی پریشانی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے لیے بھی پریشانی ہے۔ آنسو پہنچنے کے بعد آ کر دسترخوان پر بیٹھے، بیوی نے کہا کہ کیسے کیا تھا؟ کہا خط آیا ہے۔ کہا کس کا؟ کہا حسین ابن علی، بچپن کے دوست تھے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مدد کے لیے پکارا، بلایا ہے۔ کہا کیا ارادہ ہے؟ امتحان لینے کے لیے ایک جملہ کہہ دیا حبیب نے کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، مجھے اس میں کیا کرنا۔ بس ایک مرتبہ دسترخوان سے پیٹ گر گئی۔ کہ حبیب زہرا کا لال گزار رہا ہے اور تم جانے میں ہچکچا رہے ہو، لم اپنی تلوار مجھے دے دو اور تم گھر میں بیٹھ جاؤ، میں خود نصرت کے لیے جاتی ہوں۔ حبیب سے رہا نہیں گیا، ایک جملہ نکلا، یا ابا عبداللہ آپ کی مظلومیت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ گھر میں بیٹھی ہوئی بیویاں بھی یہ کہے کہ نصرت کے لیے تیار ہے۔ غلام کو حکم دیا کہ لے جاؤ گھوڑے کو اور میرا انتظار کرو۔ حالات ایسے نہیں ہے کہ سب کو بتاؤں۔ گھوڑا لے کر گیا اور وہاں پر جانے کے بعد انتظار کرنے لگا۔ جب دیر ہو گئی آنے میں حبیب کی، تو ایک مرتبہ اس نے گھوڑے سے کہنا شروع کیا، گھبرا نہیں، اگر میرے آقا کے آنے میں اور مزید دیر ہو جائے گی تو میں خود تجھ پر سوار ہو کر چلا جاؤں گا۔ حبیب قریب پہنچ چکے تھے۔ حبیب نے کہا کہ مولا اب یہ حالت ہے کہ غلام بھی آپ پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ایک مرتبہ غلام سے کہا جہاں میں نے تجھے آزاد کیا، وہ آزاد کا لفظ سن کر کہتا ہے حبیب اس وقت تک مجھے آزاد تو نہیں کیا جب تک کہ جنت میں جانے کا موقع نہیں تھا، اس وقت آزاد کر رہے ہو جب تم خود جنت میں جا رہے ہو، اب تو مجھے اپنی غلامی میں ساتھ رکھو۔ حبیب نے ساتھ لیا اور ساتھ لینے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر قریب پہنچتے جا رہے ہیں حبیب، اور ادھر جناب امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھیا عباس ذرا تیار ہو جاؤ، میرا بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے۔
علی اکبر تیار ہو جاؤ، حبیب آ رہے ہیں۔ 18 بنی ہاشم آگے بڑھے، حبیب کا استقبال کیا، نعرے تکبیر بلند کرنا شروع کر دی۔ حبیب نے ایک مرتبہ جب نعرے تکبیر کی آواز زینب نے سنی تو فضہ سے کہا فضہ یہ کیا شور ہے، یہ کون آیا ہے؟ ایک مرتبہ فضہ نے کہا کہ بی بی آپ کے بھائی حسین کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے، بس یہ جملہ سننا تھا۔ زینب نے کہا کہ فضہ ذرا حبیب سے میرا سلام کہو اور کہنا حبیب تمہارا شکریہ ہے، بس یہ جملہ۔ فضہ نے کہا اے حبیب خوشا بحال تمہارا کہ زہرا کی شہزادی زینب تمہیں سلام کہہ رہی ہے، یہ سننا تھا۔ حبیب نے سر سے امامہ اتارا، ارے شہزادیاں مجھے سلام کر رہی ہے، بس یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ میرا دل چاہتا ہے کہوں حبیب ابھی تو سلام پہنچا ہے، تم سے برداشت نہیں ہوا۔ ارے یہی زینب ہوگی جو کوفے کا دربار ہوگا، جو شام کا دربار ہوگا، کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ عاشور کا دن آیا اور عاشور کے دن ایک مرتبہ حبیب نے اجازت مانگی۔ حسین نے کہا حبیب ابھی انتظار کر لو، تمہاری وجہ سے مجھے سکون ملتا ہے۔ کہا کہ مولا بس اب دل تنگی کر رہا ہے، مجھے اجازت دے دیں۔ حبیب نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آواز دی آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ زہرا کا لال دوڑا ہوا گیا، حبیب کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور ابھی حبیب حسین کے بازو پر سہارا دیے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ روح پرواز کر گئی۔ حسین نے کہا حبیب کیا اچھا تم نے محبت کا جزا دی ہے کہ دنیا میں بھی حبیب ہو اور آخرت میں بھی میرے حبیب۔ یا حسین